ایک عرصے سے ہم چودھری صاحب کے لیے کافی اچھا کام کرتے آئے ہیں۔ ہم نے ان کے کیٹرنگ کے کام کا حساب کتاب پہلے سے کافی بہتر کر دیا ہے۔ اب ایک دن چودھری صاحب دفتر آتے ہیں اور ہمیں شاباشی دینے کے بعد کہتے ہیں، سب سے زیادہ مال جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہے گوشت، اسی لیے میں نے بکروں کو پالنے اور بیچنے کا کام بھی شروع کر دیا، اور ہم اپنے استعمال کے علاوہ دوسروں کو بھی یہ بکرے بیچیں گے۔ اور آج سے اس نئے کاروبار یعنی کہ چودھری لائیو سٹاک کا حساب کتاب بھی تم لوگ ہی دیکھو گے۔ پہلے دن چودھری صاحب ہمیں زمین دکھانے لے چلتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ زمین 2 لاکھ روپے میں خریدی ہے اور اس پر کھڑے بکرے 1 لاکھ روپے کے۔ تو کاروبار کے شروع میں چودھری لائیو سٹاک کے اثاثے یا ایسٹس 3 لاکھ روپے کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے سال ہمارا ایک بھی بکرا نہیں بکتا اور دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے سال میں ہم اپنے ایسٹس کو کیسے لکھیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہماری زمین بھی یہیں ہمارے پاس ہے اور ہمارے بکرے بھی ہمارے پاس ہیں۔ زمین ہم نے 2 لاکھ روپے کی خریدی تھی، تو ہم زمین کی قدر یا ویلیو اپنی کتاب میں 2 لاکھ روپے لکھ لیں گے، اور بکرے ہم نے لیے تھے 1 لاکھ روپے کے، تو بکروں کی ویلیو ہم 1 لاکھ روپے لکھ لیں گے۔ اس طرح ہم نے ان ایسٹس کو ان کی اصل یا تاریخی قیمت یعنی کہ تاریخی ویلیو پر لکھ لیا۔ اصل یا تاریخی قیمت کو انگریزی میں ہسٹوریکل کاسٹ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کافی سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے، خاص طور پر جب اور کسی طریقے سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو کہ ہماری زمین اور بکروں کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے چودھری صاحب چاہیں گے کہ جس قیمت پر انہوں نے یہ سب خریدا ہے اسی قیمت پر انہیں لکھ لیا جائے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے بازار میں بکروں کی قیمت اچانک بڑھ جائے۔ ہم اس کی تصدیق کرنے کے لیے بکروں کی بازار کے کسی بڑے تاجر کو بلا لیتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی 7 والی تحصیل میں ایک بڑا سیلاب آیا ہے جو وہاں کے بہت سارے بکروں کو بہا لے گیا ہے، جس کی وجہ سے شہری بازار میں بکرے کم پڑ گئے ہیں اور ہمارے بکروں کی اب پہلے سے کافی زیادہ قیمت آ سکتی ہے۔ استاد جی، یہ تو کم از کم 2 لاکھ روپے میں جائیں گے۔ وہ کہتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یہ بات قریب میں بیٹھے چودھری صاحب سن لیتے اور ہم سے فوراً پوچھتے، اوئے تم لوگ کتاب میں بکروں کی ویلیو 2 لاکھ روپے کیوں نہیں لکھتے؟ ہاں اب تم لاکھ کی بجائے 2 لاکھ لکھ لو، کیونکہ وہ اس نے کہا ہے نا کہ یہ 2 لاکھ روپے میں جائیں گے۔ تھوڑی دیر میں چودھری صاحب کو ان کے خاص دوست بٹ صاحب کا فون آتا ہے اور وہ کہتے ہیں، اور چودھری، اور تجھ کو پتا چلا، اور تیری وہ لائف سٹاک والی زمین ہے نا، اس کے سامنے موٹر وے بننے لگا ہے۔ ہاں، یہ تو بیٹھے بیٹھے تمہاری زمین جو 2 لاکھ کی تھی 4 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ اب یہ بات سنتے ہی چودھری صاحب نے ہمیں ایک اور آرڈر دے دیا کہ اب زمین بھی کتاب میں 2 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ روپے کی لکھی جائے گی۔ اب ہماری کتاب میں بکروں کی ویلیو 2 لاکھ روپے اور زمین کی ویلیو 4 لاکھ روپے ہو گئی ہے، اور ہمارے کل اثاثے 3 لاکھ کی بجائے 6 لاکھ کے ہو گئے۔ اس طریقے سے اثاثوں یا ایسٹس کی ویلیو نکالنے کو ہم مناسب قیمت یا فیئر ویلیو کہتے ہیں۔ اسے بازار کی قیمت یا مارکیٹ ویلیو بھی کہا جاتا ہے۔ عام طور پر دونوں ہی طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ٹھیک بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمیں دونوں کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہسٹوریکل کاسٹ یا تاریخی قیمت اکاؤنٹنگ ہے، اور یہ فیئر ویلیو یا مناسب قیمت اکاؤنٹنگ ہے۔ زیادہ تر اکاؤنٹنگ کے بورڈز جو کہ حساب کتاب کے طریقے کو طے کرتے ہیں وہ فیئر ویلیو یا مارکیٹ ویلیو کا استعمال زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان صنعتوں یا انڈسٹریز میں جہاں چیزوں کی مناسب قیمت کا اندازہ لگانا آسان ہو یا ایسے لوگ ہوں جنہیں یہ کام کرنا آتا ہو، وہاں اس طریقے کا یعنی فیئر ویلیو یا مارکیٹ ویلیو کے طریقے کا استعمال تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تاریخی قیمت یا ہسٹوریکل کاسٹ پر ہی چیزوں کو کتاب میں لکھ لیا جاتا ہے۔
دونوں طریقوں میں یہی ایک اہم فرق ہے۔ ہسٹوریکل کاسٹ میں وہ قیمت جس پر چیز ہم نے خریدی ہے، اور فیئر ویلیو میں وہ مناسب قیمت جس پر آج اس چیز کو بیچا جا سکتا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں ناموں کو پھر سے دیکھیں تو سننے یا پڑھنے میں تو یہ ایسے لگتے ہیں جیسے سائنس دانوں کی کوئی زبان ہو جو اوپر خلا میں جاتے ہوئے راکٹ میں باتیں کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہو۔ لیکن دونوں کا استعمال اتنا ہی آسان ہے جتنا زمین پر کھڑے راکٹ کے اندر بیٹھ کر چائے پینا۔ جی ہاں،